السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما هو علی الغیب بضنین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ حاضر و ناظر۔ آج سے پہلے آپ نے اس ٹاپک پر بہت کچھ سن رکھا ہوگا، بہت کچھ پڑھ رکھا ہوگا، بہت ساری چیزیں آپ نے کتابوں سے پڑھی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں آپ نے اپنے علماء سے سنی ہوں گی۔ لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو، کسی کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے، اور اس نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس پر جتنی بھی دلیلیں دی گئی ہوتی ہیں ان دلیلوں سے ہمارا مدعا حل نہیں ہوتا، ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میرا خاص فوکس ہوگا آج کی اسپیچ میں یہاں پر کہ میں اس ٹاپک کو کلیئر کروں کہ اصل میں عقیدہ علم غیب کیا ہے، اور وہ کون سا پوائنٹ ہے، کون سا نقطہ ہے جہاں سے مسئلہ جو ہے وہ پھنسا ہوا رہتا ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مخالفین کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علم غیب ایک ایسی چیز ہے اور ایک اتنی عام سی چیز ہے کہ مکمل طور پہ تو کوئی چاہ کر کے بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ قیامت آنی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں تو کس نے بیان کی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ یہ بات ایسی بات ہے کہ اس بات کا انکار مخالفین خود بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی آپ نے بیان کیا کہ قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، مخالفین ان ساری باتوں کو مانتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، کیونکہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ان کے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں بچے گی کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، اور ہم کیسے پہچانیں گے کہ اب قیامت نزدیک ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے، یہ سارے معاملات جانتے ہوئے، یہ ساری حدیثیں جانتے ہوئے بھی آخر وہ کون سا نقطہ ہے بیچ میں جو چھوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے مخالفین کو یہ قبول کرنے میں پرابلم ہوتی ہے، وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے۔ کیونکہ یہ بات تو آپ نے سمجھ لی کہ اصل میں تو علم غیب کی ان ساری چیزوں کو وہ مان رہے ہیں کہ حضور نے ان ساری چیزوں کی خبر دی ہے، یعنی کہ حضور کو علم دیا گیا تھا۔ اب دیا گیا تھا یہ مان رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کس بات پر انکار کر رہے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ تو آج کا جو میرا پورا فوکس ہوگا وہ اسی بات پر ہوگا کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو حل کروں، نہ کہ زیادہ دلیلیں دوں۔ بہت زیادہ دلیلیں اگر میں دے دوں کہ حضور نے یہ بتا دیا، حضور نے یہ بتا دیا، حضور نے وہ بتا دیا، ان ساری چیزوں کو وہ پھر بھی مان لیں گے، لیکن مسئلہ پھر بھی وہاں پر اٹکا رہے گا جہاں پر ابھی تک اٹکا ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال دے دی کہ قیامت کی نشانیوں کو مخالفین مان رہے ہیں، اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے جو میرا آج کا بیان ہوگا خاص طور پہ آپ لوگ توجہ دیں، اور ہو سکے تو اگر اپنے موبائل میں آڈیوز ریکارڈ کر لیں تاکہ یہ بیان فیوچر میں آپ کے کام آئے، اور جب کبھی آپ کو اس مسئلے میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ وہ آڈیو سن لیں اور آپ کا کنفیوژن انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ اس ٹاپک پر جتنے بھی اشکال ہوتے ہیں اس کے اطلاق کے تعلق سے کہ علم غیب کہنا نہیں چاہیے، کچھ لوگ ایسے بھی مجھے ملے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بتا تو سکتے ہیں لیکن اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا، اس کو خبر غیب کہا جائے گا، انباء غیب کہا جائے گا، اطلاع علی الغیب کہا جائے گا، لیکن علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ مخالفین کا اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بتا سکتے ہیں لیکن اس کو علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عطا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو عطا ہو گیا تو پھر وہ غیب کہاں رہا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ون بائی ون سارے پوائنٹس کو کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور لاسٹ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سوال جواب کا سیشن بھی ملے گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات رہ جاتی ہے کہ جو میں نے یہاں پر بیان نہ کی ہو یا جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لاسٹ میں اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو علم غیب کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ ہے کیا۔
اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے غیب۔ جب ہم کہتے ہیں علم غیب تو یہ دو لفظوں کے ساتھ مل کر کے بنا ہے۔ تو علم کسے کہتے ہیں، پہلے یہ جان لیں، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا، اس کی معلومات حاصل کرنا، اس کا ادراک کرنا، اس کی حقیقت کو پا لینا، اسے علم کہتے ہیں۔ اب بات آتی ہے غیب کی کہ غیب کسے کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے، امام فخر الدین رازی بھی اس میں شامل ہیں، امام ملا علی قاری بھی شامل ہیں، امام ابن ابو حاتم رازی بھی شامل ہیں، اور امام بیضاوی بھی شامل ہیں، بہت سارے مفسرین نے بالکل صراحت کے ساتھ میں غیب کی جو تعریف کی ہے، غیب کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ما غاب عن الحواس، کہ وہ چیز جو آپ کے حواس سے غائب ہو۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ حواس سے کیا چیزیں غائب ہیں اور ہمارے حواس کیا ہیں جن کو کہا گیا کہ چیز حواس سے غائب ہو؟ تو حواس سے مراد کیا ہے، کس کو حواس کہتے ہیں؟ تو اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پانچ حواس دیے ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اور انگلش میں انہیں 5 سینس آف آرگنس ہیومن باڈی کہتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں ہمارے جسم میں جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی علم کو حاصل کرتے ہیں، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سے ایک ہے آنکھ، دوسری ہے ناک، تیسرے ہے کان، چوتھی زبان، اور پانچواں ہمارا ہاتھ۔ اور یہ تو 5 سینس آف آرگنس ہو گئے۔ اس کے علاوہ چھٹی ایک چیز کو شامل کیا جاتا ہے، وہ ہے عقل صحیح۔ اب میں ان کی مثال ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی کہ ان کا آخر کیا مطلب ہے۔ ہم جس بھی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں تو یا تو اسے دیکھ کر کے حاصل کرتے ہیں، یا سن کر کے حاصل کرتے ہیں، یا پھر زبان سے چکھ کر کے حاصل کرتے ہیں، یا پھر سونگھ کر کے حاصل کرتے ہیں، یا پھر چھو کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو عقل صحیح کی مثال ہے اس کی ابھی میں آگے مثال دے دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ جیسے کہ آنکھ سے حاصل ہونے والا علم کیا ہے؟ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دیوار ہے، اور دیوار کا جو رنگ ہے وہ سفید کلر کا ہے، اس پر ایک بلیک کلر کی پٹی بھی بنی ہوئی ہے، اور اس میں نیچے پتھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ علم میں نے کس چیز کے ذریعے حاصل کیا؟ آنکھوں کے ذریعے، کیونکہ میں نے اس کو دیکھا۔ تو آنکھوں کے ذریعے ہم کسی کا سائز دیکھ سکتے ہیں، کسی کا کلر دیکھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز چھوٹا ہے، موٹا ہے، لمبا ہے، ناٹا ہے، کس کلر کا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اس کا علم آنکھوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ یہ علم کانوں سے حاصل کر لیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آرگن کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ الگ ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی آنکھ کی مثال کہ آنکھ کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مثال آ جاتے ہیں کانوں کے ذریعے، کہ ہم کانوں کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی حادثہ ہوا اور وہاں سے کسی شخص نے دیکھ کر کے میرے پاس آیا یا مجھے کال کر دیا اور بتا دیا کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ ایسا حادثہ ہوا ہے یا فلاں جگہ پر ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے سن لیا، مجھے اس کا علم حاصل ہو گیا۔ تو یہ جو علم حاصل کیا یہ کون سے سینس سے حاصل کیا؟ کانوں سے۔ تیسری چیز ہے ناک۔ کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے کھانے کے لیے، ہم نے اسے سونگا اور سونگ کر کے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو اسمیل ہے اس میں خوشبو پائی جا رہی ہے یا بدبو پائی جا رہی ہے، اور اسمیل میں بھی کئی طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں، سویٹ ہوتی ہے، سلائن ہوتی ہے، بہت طرح کی اسمیلس ہوتی ہیں۔ آپ کسی عطر کو اگر سونگتے ہیں تو سونگ کر کے آپ اس کا نام تک بتا دیتے ہیں کہ یہ شمامہ لگائے ہوئے ہے، یہ مشک لگائے ہے، یہ جو کستوری لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ناک کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ یہ والا علم آپ آنکھوں سے یا کانوں سے حاصل کر لیں تو نہیں کر سکتے۔ سب کی الگ الگ کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا ذائقہ کیسا ہے، ہم نے کسی چیز کو زبان پہ رکھا، ہم بتا سکتے ہیں وہ میٹھی ہے، کھٹی ہے، کڑوی ہے، تیکھی ہے، پھیکی ہے وغیرہ۔ یہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ کس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں؟ زبان کے ذریعے سے۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ اب 5واں آتا ہے ہاتھ۔ ہاتھ سے ہم کون سا علم حاصل کرتے ہیں؟ کوئی چیز ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس کو چھو کر کے دیکھا کہ یہ کیسی ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی الیکٹرک وائر ہے، تار ہے سامنے، اس میں کرنٹ ہے یا نہیں یہ دیکھ کر تو نہیں پتہ لگا سکتے اور نہ سن کر کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی بتا دے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن ہم چھو کر کے ضرور پتہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز چکنی ہے یا کردری ہے، وہ نکیلی ہے یا جس طرح کی ہے، تو یہ جو علم حاصل کرتے ہیں ہم ہاتھوں کے ذریعے اس سے یعنی کہ ٹچ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے کہا تھا عقل صحیح،
عقل صحیح کی مثال یہ ہے کہ آپ نے آسمان میں دیکھا کہ کالے بادل آئے ہوئے ہیں، آپ نے ایک علامت سمجھی اس کی اور بتایا کہ عنقریب کچھ دیر میں بارش ہو جائے گی، اور بارش ہو گئی۔ تو آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ کچھ دیر میں بارش ہوگی؟ اس وقت تو نہیں ہوئی تھی۔ عقل صحیح نے دیکھا کہ یہ جو بادل آئے ہوئے ہیں کالے، یہ علامت ہیں بارش ہونے کے۔ آپ نے اس علامت کو دیکھا، اس کو آبزرو کیا اور بتا دیا کہ عنقریب بارش ہوگی، اور بارش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامت تھی، آپ نے اس علامت کو دیکھ کر کے بارش کے بارے میں بتا دیا۔ تو یہ علم آپ نے حاصل کیا عقل صحیح کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے کوئی گاڑی اگر 1 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہی ہے یا 5 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہی ہے، آپ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس کو کیلکولیٹ کریں گے کہ اگر یہ 1 گھنٹے میں 5 کلومیٹر چلتی ہے تو 10 گھنٹے میں کہاں تک چل جائے گی؟ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ علم آپ کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ اپنے دماغ کے ذریعے سے۔ عقل صحیح جو ہے اس نے ایک چیز کو دیکھا، اس کو انالیسس کیا، کیلکولیٹ کیا اور ایک رزلٹ نکال دیا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سینسز ہیں ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ہم علم کو حاصل کر سکیں۔ اگر ہم کتاب بھی پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے کوئی علم حاصل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلا دخل ہے ہماری آنکھوں کا۔ اگر آنکھیں نہیں ہوتی تو ہم پڑھتے کیسے؟ اگر مان لیا کہ ہم یا کوئی شخص بھی اگر اندھا ہو تو ان کے پاس جو بکس ہوتی ہیں وہ آڈیو بکس ہوتی ہیں، یعنی کہ کتابیں ان کو سنائی جاتی ہیں۔ وہ دیکھ کر تو نہیں پڑھ سکتے لیکن کتابیں انہیں سنائی جاتی ہیں، تو بہرحال وہ سن کر کے علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو علم کتابوں میں ہے اس کے باوجود وہ جو حاصل کر رہے ہیں یا تو آنکھوں سے حاصل کریں گے اور یا کانوں سے حاصل کریں گے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں جتنے بھی علم حاصل ہوتے ہیں وہ سب کے سب ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے 5 سینس آف آرگنس پر اور ہماری عقل صحیح پر۔ اب علم غیب کے بارے میں ہم نے جو ڈیفینیشن جانی تھی ابھی کہ علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، اور ایسی چیز جو حواس میں نہ آ سکے، جو ہمارے 5 سینسز ہیں، جو 5 چیزیں میں نے ذکر کی، ایسی چیز جو ان کے ذریعے سے حاصل نہ ہو سکے وہ غیب ہے، اور اس چیز کا جو علم ہے وہ علم غیب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اپنے آپ کو عالم الغیب و شہادہ کہا ہے، کہ غیب کا جاننے والا اور اس کی شہادت دینے والا، ٹھیک ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ غیب تو اس چیز کو کہتے ہیں جو حواس سے چھپی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، کائنات بنی، یہ زمین بنی، آسمان بنے، چاند ستارے سورج، جو کچھ بھی بنائے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، خود اسی نے بنایا ہے۔ تو جب کوئی چیز خود اسی نے بنائی ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی رہ سکتی ہے؟ کیونکہ بنانے والا تو وہ خود ہی ہے نا۔ اگر کسی اور نے بنایا ہوتا اور پھر بات آتی تو ممکن تھا کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، لیکن جب کسی اور نے نہیں بنایا، خود اللہ ہی نے بنایا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہو۔ پھر بھی ہم اس کو عالم الغیب کہتے ہیں، اور اس بات پر مخالفین کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی تھی ہی نہیں، اس نے تو خود ہی پیدا کیا ہے، وہ خود اپنی پیدا ہوئی چیز کو، اس کے بارے میں وہ خود کو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ تو آخر کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی غیب تھا ہی نہیں، وہ تو خود کا، اس کا اپنا پیدا ہوا ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ کی پاکٹ میں کیا ہے۔ اگر میں یہاں سے کھڑے کھڑے آپ کو بتا دوں کہ آپ کی پاکٹ میں کیا ہے، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کو علم غیب ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ کسی سے کانوں سے سنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ علم غیب ہے، لیکن آپ نے خود اپنی پاکٹ میں کیا رکھا ہے، اگر آپ خود ہی اس بارے میں بتائیں تو کیا اس کو آپ کے لیے علم غیب کہا جائے گا؟ نہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ہر کسی کے لیے غیب ہو، کیونکہ جو چیز میرے لیے غیب ہے وہ آپ کے لیے غیب نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو میرے لیے بھی غیب ہے اور آپ کے لیے بھی غیب ہے، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، نہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں نہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اس معاملے میں تو دونوں کے لیے غیب ہے۔ لیکن جو ابھی میں نے مثال دی کہ آپ کی پاکٹ میں کیا ہے یا آپ کی مٹھی میں کیا ہے، اس بات میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں وہ چیز میرے لیے غیب ہو لیکن آپ کے لیے غیب
نہ ہو۔ اس طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا علم جو ہے وہ ایک انسان کے لیے اگر علم غیب ہے تو دوسرے کے لیے بھی علم غیب ہو۔ ممکن ہے کہ ایک چیز کا علم ایک شخص کے لیے علم غیب نہیں ہے اور دوسرے کے لیے علم غیب ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب قرآن میں کہا گیا ہے، تو کیوں کہا گیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ساری چیزیں پیدا فرمائیں اور خود ہی کہا کہ میں تمام غیب کا جاننے والا ہوں، میں تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہوں۔ تو آخر کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا تھا کہ تمہارے لیے دنیا اور کائنات میں جتنی چیزیں غیب ہیں میں ان سب کا جاننے والا ہوں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں تھی، اور جو یہ سوچ لے، جو یہ مان لے کہ کوئی چیز اللہ سے بھی چھپی ہوئی ہے، اللہ سے باقی رہ گئی ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں نقص ثابت ہو جائے گا اور اللہ میں نقص ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عالم الغیب کہا، اس کے باوجود کہ اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، پھر بھی اس نے خود کو عالم الغیب کہا، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، مگر اس کا جو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان سب کا جاننے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کا انکار نہیں ہو سکتا کہ اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اب جب ہم اہل سنت اپنا یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ عطائی علم غیب کا ہی ہے، ذاتی ہے ہی نہیں، ذاتی ہو بھی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی بھی انسان میں یا کسی بھی مخلوق میں کوئی بھی صفت ذاتی نہیں ہے، جو بھی کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب مخالفین اس پر یہ کہتے ہیں کہ اگر عطا فرمایا ہے تو کس طرح سے عطا فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں وحی کے 4 اقسام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کو پیغام آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں، اس کے 4 اقسام ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے اور نبی کے پاس اپنا پیغام پہنچا دے، جیسے جبریل امین لے کر کے پیغام آتے تھے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اپنے نبی تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خود کلام فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے نبی کے پاس، اور دوسرا طریقہ جو یہ ہے وحی کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی اپنے نبی سے کلام فرما سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں کسی علم کو پیدا فرماتے، جیسے ہمارے دلوں میں خیال آتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ خیال شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر بیٹھے بیٹھے ہمیں کوئی برا خیال آیا کہ چلو یہ گناہ کر لیا جائے، یہ غلط کام کر لیا جائے، تو یہ خیال کس نے پیدا کیا؟ شیطان نے پیدا کیا۔ اس طریقے سے ہمارا دل خود ہی بیٹھے بیٹھے کرنے لگے کہ چلو چل کر کے تلاوت کرتے ہیں، کہیں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل لگ رہا ہمارا، تو یہ جو اچھا خیال آیا یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے سینوں میں، اپنے نبیوں کے دل میں علم کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خواب میں پیغام دیتا ہے، اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال بھی میں قرآن سے ہی بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، خواب نہیں دیکھا تھا نا؟ ایک دن اس کو نظر انداز کر دیا، اگلے دن پھر یہ خواب آیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف خواب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تو خیر اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور وہ بھی راضی ہو گئے کہ ہاں بالکل جو اللہ کی مرضی ہے وہ میری بھی مرضی ہے، جو اللہ نے حکم دیا آپ پورا کریے۔ تو خیر انہوں نے اپنی کوشش بھی کر لی، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان تھا کہ یہ چیز وجود میں نہیں آ پائی، مطلب یعنی کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی میسج ہوتا ہے۔ نبیوں کو کبھی بھی شیطان کی طرف سے کوئی خواب خیال نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہو گئے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کوئی پیغام دیتا ہے۔ اب مخالفین کا یہ اعتراض ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا کیا ہے، تو اگر فرشتے کے ذریعے سے بھیجا ہے تو فرشتے نے آ کر کے نبی کو سنایا، اپنی بات سنائی، اپنی بات کہہ دی، نبی نے سن لیا۔
اب سن لیا تو جو علم کانوں سے حاصل کیا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا، کیونکہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو 5 ان ساری چیزوں سے باہر ہو، ان 5 چیزوں سے حاصل نہ کیا جا سکے، وہ علم غیب ہوتا ہے۔ تو اصل اعتراض یہاں پر ہوتا ہے مخالفین کا، جس کی وجہ سے وہ کل کی بات والی چیزیں مان لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کو علم غیب نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ تو عطا کر دیا گیا، وہ تو فرشتے نے آ کر کے بتا دیا، سن لیا، اور سنی ہوئی چیز علم غیب نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم نے کتابوں سے پڑھ کر کے معلوم کیا کہ جنت بھی ایک چیز ہے، جہنم بھی ایک چیز ہے، جنت میں میوے ہوں گے، باغات ہوں گے، بہت ساری نعمتیں ہوں گی، جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہوں گے، بہت سخت عذاب ہوں گے، اس کے علاوہ قیامت آئے گی اور کیا کیا چیزیں ہوں گی قیامت میں، کن لوگوں کے اوپر زیادہ سختی ہوگی، یہ سارا علم ہم نے حاصل کیا کتابوں سے پڑھ کر کے۔ حالانکہ یہ چیزیں ابھی ہوئی نہیں ہیں، فیوچر میں ہونے والی ہیں، مستقبل میں ہونے والی ہیں تو یہ فیوچر کی چیزیں، لیکن ہم کو آج بھی معلوم ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ہم غیب جانتے ہیں؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ پڑھ کر کے کیا ہے، آنکھوں کا استعمال کیا یا کانوں کا استعمال کیا ہے، یا تو کسی عالم نے بتایا ہوگا یا ہم نے پڑھا ہوگا۔ اس لیے جو چیز ہم نے آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے حاصل کی تھی وہ ہمارے لیے علم غیب نہیں تھی۔ تو یہی بات مخالفین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، ایک فرشتوں کو بھیج دیا بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا یا ایسا ہو چکا ہے، اور اگر فرشتے نے آ کر کے بتا دیا تو بات تو وہی ہو گئی کہ نبی نے اپنے کانوں سے سن لیا، تو پھر علم غیب کیسا؟ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو اصل میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے میں یہاں پر 2 جواب دے رہا ہوں۔ پہلا جواب یہ کہ ابھی جو قرآن سے میں نے مثال پیش کی تھی کہ کوئی چیز ایک کے حق میں علم غیب ہو سکتی ہے اور دوسرے کے حق میں علم غیب نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب ہم کہتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مان لیا کہ جبریل امین نے آ کر کے بتایا اور حضور نے سن لیا، تو حضور کے حق میں وہ چیز علم غیب نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہا جائے گا کہ حضور غیب جاننے والے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ چیزیں غیب ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں غیب نہیں تھی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ غیب جاننے والا ہے، کہتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ کے لیے غیب نہیں ہیں پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے۔ اب ہم یہ مان بھی لیں اگر کہ نبی کے لیے وہ چیزیں غیب نہیں رہیں، کیونکہ فرشتے نے آ کر کے بتا دیا اور آپ نے سن لیا، پھر بھی وہ چیزیں کیونکہ ہمارے حق میں غیب ہیں، اس لیے ابھی بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ غیب کے جاننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ اگر آپ اس چیز سے انکار کر دیں کہ اب چھپا ہوا نہیں تو پھر غیب کیوں کہا، تو پھر آپ کو اللہ کے بھی علم غیب سے انکار کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے بھی تو چھپا ہوا نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں کہا کہ وہ عالم الغیب ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اب اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کو ظاہری اسباب سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ دوسرا جواب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی محفل میں جلوہ افروز ہیں، کوئی بات چل رہی ہے صحابہ کے درمیان، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے بہت بار ایسا کہ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ پر وحی کے نزول کی کیفیت جاری ہو گئی، آپ کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ تو صحابہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وحی آ رہی ہے، لیکن وہ وحی کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ صحابہ وہیں پر تھے، ان کو سنائی نہیں دے رہی ہے، صرف رسول اللہ کو سنائی دے رہی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ ظاہری اسباب سے، کانوں سے نہیں سنا جا سکتا۔ اور قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا ہے، وضاحت فرما دی ہے بالکل صراحت کے ساتھ میں، کہ ہم اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ کانوں پر نہیں ہوا ہے، اس کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ فرشتہ جب بول رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے تو آپ کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ آپ دل سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اور دل جو ہے وہ حواس خمسہ میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کیونکہ دل حواس خمسہ میں داخل نہیں ہے اور وہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ کانوں سے حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ دل سے حاصل کر رہے ہیں، اس لیے وہ علم آپ کے حق میں بھی علم غیب کہلائے گا۔ آج بھی اگر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ کشف کے معاملے ہوتے ہیں، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جان لیتے ہیں، کبھی آپ نے بھی شاید اس طرح کا تجربہ کسی کے ساتھ کیا ہو اللہ کے ولی کے ساتھ میں، تو وہ علم ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ چیز علم غیب کہلاتی ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس بھیجی اس میں دو وجوہات ہیں، میں نے بتا دی علم غیب کہنے کی۔ ایک وجہ تو یہ کہ وہ نبی کے حق میں علم غیب نہیں ہے، پھر بھی ہمارے حق میں علم غیب ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ آپ غیب کے جاننے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے
وہ ظاہری کانوں سے سنا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ سنا جاتا تو جو پاس میں بیٹھے ہوئے صحابہ تھے ان کو بھی سنائی دیتا کہ وہی کیا نازل ہو رہی ہے، لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کانوں سے نہیں سنا جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرما دیا کہ ہم اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل فرماتے ہیں، تو پتہ یہ چل گیا کہ جو قرآن کا نزول ہوا ہے اور جو قرآن کے ذریعے سے علم آیا ہے وہ کانوں سے ہو کر کے نہیں ملا بلکہ دل سے ملا ہے، اور دل حواس خمسہ سے باہر ہے۔ تو وہ علم جو ڈیفینیشن ہم بتا چکے ہیں کہ امام بیضاوی نے بھی یہی تعریف لکھی ہے، امام فخر الدین رازی نے بھی یہی تعریف لکھی ہے، اور دوسرے بہت سارے مفسرین نے یہی تعریف لکھی ہے کہ وہ علم جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو یہاں ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ آپ کے حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں دیا گیا بلکہ دل میں ڈالا گیا ہے، اور دل حواس خمسہ سے باہر ہے۔ اور غیب کی تعریف یہی ہے کہ جو چیز حواس خمسہ کے بغیر جو علم حاصل ہو اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کو علم غیب کہا جائے گا، اور آپ کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ آپ اللہ کی طرف سے غیب کے جاننے والے ہیں۔ اب یہ ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اب دوسرا ایک اعتراض مخالفین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور نبی کو مل گیا، اب نبی نے تو وہ چیز دوسروں کو بھی بتا دی، بھئی اللہ نے نبی کو علم دیا کہ ایسا ایسا ہوگا قیامت کے نزدیک، تو پھر رسول اللہ نے تو صحابہ کو بیان فرما دیا، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بیان فرما دیا، اور بعد والے نے اپنے بعد والوں کو بیان فرما دیا، چیزیں ہوتے ہوتے ہم تک بھی پہنچ گئیں۔ تو اگر وہ چیز غیب تھی جو رسول اللہ کو ملی تھی تو پھر صحابہ بھی غیب کے جاننے والے ہو گئے، حضور نے صحابہ کو بتا دیا تو صحابہ کو بھی علم غیب ہے، صحابہ نے بعد والوں کو بتا دیا تو ان کو بھی علم غیب ہے، اور ہوتے ہوتے ہم تک بھی پہنچی تو ہمیں بھی علم غیب ہے۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح علم غیب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس طرح علم غیب ہوگا تو پھر سب کو علم غیب ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب میں پہلے حالانکہ دے چکا ہوں، اگر آپ نے غور کیا ہو کہ جب رسول اللہ کو ملا تھا علم تو حواس خمسہ کے بغیر ملا تھا، کانوں سے نہیں ملا تھا، لیکن جب رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا ہے تو صحابہ نے کانوں سے سنا ہے، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں کو بھی کانوں کے ذریعے سے علم پہنچایا ہے۔ تو ہم تک بھی جو علم پہنچا ہے یا تو کانوں کے ذریعے سے پہنچا ہے یا آنکھوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس لیے رسول اللہ کو جو ملا تھا وہ علم غیب ہی تھا، لیکن جب آپ نے آگے تک فارورڈ کیا، لوگوں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا، تو ہمارے لیے وہ علم غیب نہیں کہلائے گا، کیونکہ ہم نے یا تو آنکھوں سے حاصل کیا ہے یا کانوں سے حاصل کیا۔ تو یہ اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی مخالف آپ سے اس بات میں جیت ہی نہیں سکتا۔ اور یہ مسئلہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کیونکہ علم غیب کا مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح فرمان آیا ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب عطا ہونے کا کانسیپٹ آپ کے سامنے پورا کلیئر ہو گیا کہ عطا ہونے کے باوجود کیوں علم غیب اسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس کے کیا دلائل ہیں۔ حالانکہ زیادہ دلائل دینے کی اب ضرورت نہیں بچی، کیونکہ مخالفین اس بات کو تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ حضور کل کی بات جانتے ہیں، اگر جانتے نہیں تو قیامت کے بارے میں بتاتے کیسے؟ دجال نکلے گا، حضور نے بتایا، قرآن میں کہیں پر بھی دجال کا نام نہیں ہے، لیکن مخالفین بھی مانتے ہیں کہ دجال نکلے گا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں مانتے ہو؟ اگر تم علم غیب نہیں مانتے تو دجال کو کیوں مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں حضور نے بتایا تھا۔ اچھا حضور نے بتایا تھا تو کیسے پتہ؟ حضور کو کیسے پتہ؟ اللہ نے بتایا تھا۔ تو اللہ نے بتایا تھا چار ذریعوں سے بتایا جاتا ہے، بتا دیا میں نے پہلے ہی، یا تو فرشتوں کو بھیج کر کے بتائے گا، یا دل میں علم کو پیدا کر دے گا، یا خواب میں بتائے گا، لیکن ہر صورت میں وہ علم نبی کے لیے علم غیب ہی رہے گا۔ اب مخالفین کا جو صرف یہ اعتراض تھا کہ اس کو خبر غیب کہا جائے، علم غیب نہ کہا جائے، اس پر بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر علم غیب نہ کہا جاتا تو اللہ کے لیے بھی علم غیب نہیں ہوتا، پھر آپ کو اللہ کے لیے بھی انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے بھی چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو اب میں قرآن سے کچھ آیتیں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ بالکل صراحت سے فرما دیا کہ یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، یعنی کہ خوب کھول کھول کر کے غیب کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے، اگر میں آپ کے بارے میں یہ کہوں کہ آپ خرچ کرنے میں خوب آگے ہیں، آپ بہت خرچ کرنے والے ہیں، تو لازم ہوگا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تبھی آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ خرچ کرنے والے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں تو بات تو غلط ہو جائے گی۔ بھائی اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے،
تو جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی خوب غیب کو بتانے والے ہیں، غیب بتانے میں بخیلی نہیں کرتے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ محبوب کے پاس غیب ہے تبھی تو بتا رہے ہیں، ہوتا نہیں تو بتاتے کیسے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں اپنے غیب پر مطلع فرمائے، لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو قرآن کی بالکل صاف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو علم غیب نہیں دیتا، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب نہیں دیتا مگر رسولوں کو دیتا ہے۔ بھائی چننے کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ یہاں پر علم غیب دینے کی بات چل رہی ہے نا، تو اسی دینے کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ عام لوگوں کو ہم نہیں چنیں گے، رسولوں کو چنیں گے۔ تو رسولوں کو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی بالکل کھلی آیتوں سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس نے مخالفین کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا۔ اب لفظ جو کچھ میں آپ کسی کو بھی شامل کر لیجئے۔ آج موجودہ دور میں جتنے لیٹسٹ علم ہیں جو آج نئے زمانے میں ایجاد ہوئے ہیں آپ اس کو بھی شامل کر لیے، یہ بھی بھائی اللہ نے فرمایا جو کچھ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ اب آپ کسی چیز کو الگ کیسے کریں گے کہ یہ چیز نہیں سکھائی؟ اگر آپ الگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو قرآن سے اسی لیول کی دلیل لانی پڑے گی کہ یہ والی چیز باقی رہ گئی ہے، آپ لا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا، تو بات ہی ختم ہو گئی کہ چاہے مستقبل کی بات ہو، فیوچر کی بات ہو، یا پاسٹ کی گزرے ہوئے ایک دن کی بات ہو، محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب سکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن میں بالکل وضاحت کے ساتھ میں، بالکل صراحت کے ساتھ میں فرما دیا ہے کہ ہم نے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری تھا کہ علم غیب کا عقیدہ ضروری ہے اور ضروریات دین میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ میں کیونکہ اس بات کا ذکر آ گیا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو علم غیب دیا ہے۔ اب اگر آپ کہہ دیں گے کہ ہم نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ قرآن کی آیت سے انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک لفظ سے بھی انکار کر دینے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اور بہت ساری آیتیں موجود ہیں اور بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بہت ساری حدیثیں سنانے کی ضرورت ہے۔ ایک بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے، ایک باغ سے گزرے اور وہاں پہ قبریں تھیں، 2 قبریں تھیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے آواز سنی۔ آپ دیکھیے صرف حضور ہی نے آواز سنی، صحابی نے نہیں سنی۔ یہ حضور کی خاصیت ہے، اس کو بھی حضور کا علم غیب کہا جائے گا، کیونکہ اگر یہ آواز عام کانوں سے سننے والی ہوتی تو صحابی بھی سنتے، لیکن یہ آواز عام نہیں تھی، اس لیے حضور نے اس آواز کو سنا۔ پھر حضور نے اپنے صحابی سے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا یہ پتہ چلا کہ حضور کو قبر کے اندر کا حال بھی معلوم ہوتا ہے، حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ اگر یہ آنکھوں سے دکھتا تو پھر آپ بھی دیکھ سکتے۔ یہ آنکھوں سے دکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے حضور نے یہ بتا دیا کہ ان کی قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا اس بات میں تو پھر بھی کچھ گنجائش تھی، کوئی کہہ دے کہ ہاں چلو پاس کی قریب کی چیزیں حضور دیکھ لیتے تھے، اتنی خصوصیت تھی، لیکن صرف اتنے تک بات نہیں رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا درجہ سب سے بڑا مانا گیا ہے امت میں وہ صحیح بخاری ہے، اس لیے اس حدیث کو کوئی ضعیف بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی کہہ دے کہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جو چغلی کرتا تھا، اور ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرے ہوئے لوگوں کی زندگی کے اعمال بھی دیکھا ہے کہ وہ جب زندہ تھے تو کیا کر رہے تھے۔ اب تو وہ مرے ہوئے ہیں نا، اور کب مرے تھے اس بات کا تو کوئی تذکرہ ہے بھی نہیں، ہو سکتا ہے سینکڑوں سال پہلے مرے، لیکن حضور کو معلوم ہے کہ کب مرے تھے، اور حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب زندہ تھے تو کرتے کیا تھے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
اعلیٰ حضرت اس لیے بالکل صاف طور پہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے اعمال بھی جانتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنا دو جو مکمل علم غیب کے ٹاپک کو بالکل مکمل کر دیتی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی جو ہے وہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، اور سنن ترمذی کا جو مقام ہے وہ صحیح بخاری کے بعد تیسرے درجے پر آتا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، 10 صحابہ سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے میں کچھ تاخیر سے آئے، یعنی کہ لیٹ آئے، نماز پڑھا دی آپ نے، پھر خوشی کے مارے صحابہ کو بتایا، خود ہی اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی کہ آج اللہ تعالیٰ بہت ہی حسین تجلی میں میرے پاس آیا۔ آج حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت حسین تجلی میں میرے پاس آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے محبوب یہ ملائکہ یعنی کہ فرشتے آپس میں کس چیز پر ڈسکشن کر رہے ہیں، کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، جب کوئی بڑا سامنے ہو اور اللہ تو سب سے بڑا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علم کو اسی کی طرف لوٹا دیں کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے سوال کیا کہ محبوب فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آقا کریم خود فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے اندر محسوس کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب میں ہے۔ جو کچھ مشرق اور مغرب، جو مشرق اور مغرب کے الفاظ ہیں یہ اس دنیا کے دائرے سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ جب آپ اس دنیا کو یونیورس کے فارم میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آسمانوں میں اس کا جو سائز ہے وہ اتنا سا ہے، شاید آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہو فوٹوز وغیرہ میں کہ دنیا اتنی سی آسمان کے مقابلے میں، اور جب مشرق مغرب کی بات ہوتی ہے تو دائیں بائیں پوری طرح ہر طرف کی بات ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کچھ مشرق میں ہے جو کچھ مغرب میں ہے میں نے سب جان لیا، خود فرما رہے ہیں، اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اب بتائیں بھلا کون سی چیز باقی رہ گئی جس کے بارے میں کہا جائے کہ حضور نہیں جانتے؟ تو یہاں سے علم غیب کا ٹاپک ہم کلوز کرتے ہیں۔ آگے ہمارا کیونکہ ایک اور ٹاپک ہے اور وہ ہے عقیدہ حاضر و ناظر، تو تھوڑی سی اس بارے میں بھی گفتگو کروں گا۔ بہت زیادہ اس پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل کی ضرورت خاص طور پہ علم غیب پر تھی، اس لیے میں نے اس کو پہلے بیان کیا کیونکہ اس میں مجھے ڈیٹیلز دینی تھی کہ کیوں علم غیب کہا جاتا ہے، اور عطا ہونے کے باوجود کیوں حضور کے لیے علم غیب ہے اور ہم نے سنا تو ہمارے لیے کیوں علم غیب نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھے کلیئر کرنی تھی، اس لیے میں نے اس پر تھوڑا زیادہ فوکس کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں مسئلہ حاضر و ناظر پر۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے اہل سنت کا کہ ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے حاضر و ناظر کا، اس میں دو لفظ ہیں حاضر اور ناظر۔ تو سب سے پہلے ہم ناظر کے بارے میں جانتے ہیں کہ ناظر کسے کہتے ہیں۔ ایک انسان کی نظر ایک وقت میں جہاں تک پہنچ سکتی ہے وہاں تک اس انسان کو ناظر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر کھڑا ہوں، مجھے سامنے تک چیزیں دکھائی دے رہی ہیں تو میں کہوں گا میں سامنے تک ناظر ہوں۔ آپ کو اپنے سامنے جہاں تک چیزیں دکھائی دے رہی، جہاں تک آپ کی نظر پہنچ سکتی ہے وہاں تک آپ ناظر ہیں۔ اور حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر حاضر ہو جانا۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک سے ساری دنیا کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اس لیے ساری دنیا پر آپ ناظر ہیں، اور اتنی آسانی سے مشاہدہ فرما رہے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنی ہتھیلی کو دیکھنے میں کیا دشواری ہوتی ہے، فوراً یوں کیا اور پورا دیکھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو اور دنیا والوں کو اتنی ہی آسانی سے ہر وقت دیکھ رہے ہیں جتنی آسانی سے آپ اپنی ہتھیلی مبارک کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا پر ناظر ہیں۔ اب آتے ہیں حاضر پر۔ حاضر کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا۔ ناظر کا یہ کہ آپ ساری دنیا اور ساری کائنات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور حاضر کا مطلب یہ کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر میں کچھ دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب ناظر کے تعلق سے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 719۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا وقت تھا، آپ امامت فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھی رکھو اور قریب قریب مل کر کے کھڑے ہو
پھر فرمایا کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. یعنی آنکھیں تو آگے ہیں، دیکھنے کا کام کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے ہوتا ہے. اب ایسا تو تھا نہیں کہ آنکھیں بھی پیچھے تھیں، آنکھیں تو آگے ہی ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ خاص صفت محبوب کو عطا کی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تمہیں. تو اگر پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کیا مشکل ہے کہ آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کو دیکھ سکتے، اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں. ابھی میں آگے ایک اور چیز آپ کے سامنے حدیث سے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3596. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبر پر آئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد ممبر پہ تشریف لائے اور پھر فرمایا اللہ کی قسم میں ابھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. حوض کوثر کہاں ہے؟ یہ آخرت کی چیز ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور اللہ ہی کے فضل سے ہمیں آب کوثر پینے کو ملے گا، تب ہم حوض کوثر پر پہنچیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ حقیقت میں وہ کیسا ہے. ورنہ ہمیں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنے میرے رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. تو ہم اتنی سنی ہوئی باتیں تو بتا سکتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. مگر میرے حضور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم میں ابھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ حضور کا علم ہے، حضور کی نظر ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے ہیں اور عرش کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت وضو کرنے اٹھے. آپ تہجد پڑھتے تھے، انبیاء پر تہجد بھی فرض ہوتی ہے، ہمارے نبی پر تہجد بھی فرض تھی. تو رات کا وقت تھا. اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا اپنی معجم الکبیر میں. تو آپ وضو فرما رہے تھے، آپ کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی تھی. تو وضو فرماتے فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا لبیک لبیک لبیک. پھر فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا. لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں، اور نصرتا کا مطلب کہ تیری مدد کی گئی، اور اس کو دوسرے مفہوم کے ساتھ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیری مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اکیلے وضو فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، بالکل وہاں پر کوئی نہیں تھا، اور جب آپ نے اکیلے ہی یہ آواز لگائی کہ لبیک میں حاضر ہوں اور تیری مدد کی گئی، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھیں. جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کسی سے کلام فرما رہے تھے؟ مطلب وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وہاں پر تو کوئی نہیں تھا، آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کعب میں ایک شخص تھا جو اشعار پڑھ رہا تھا اور ان اشعار کے ذریعے سے میری مدد طلب کر رہا تھا، اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ فلاں قبیلے والوں نے میرے خلاف زیادتی کی ہے، تو مجھ سے مدد طلب کر رہا تھا. تو میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. تو کسی قبیلے میں کوئی شخص حضور کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اور حضور یہاں سے بیٹھ کر کے وضو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تیری مدد کی گئی. حضور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور اس کو سن بھی رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے ہیں بلکہ اس کی مدد بھی فرما رہے ہیں. پھر آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ تیاری کرو، مجھے نکلنا ہے. تو پھر آپ نے تیاری کیا، اور تیاری کرنے کے بعد آپ نکل کر کے گئے اور اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کی مدد فرما دی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں. آپ کو اگر کسی نے مشکل وقت میں پکارا ہے، کسی نے مدد کے لیے پکارا ہے، تو آپ یقیناً مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. تو اس سے بھی مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں بیٹھ کر کے ساری دنیا کو مشاہدہ فرما سکتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں. اچھا، آپ کو یہ کہے کہ یہ تو زندگی کی بات تھی، آپ حاضر ہو جاتے تھے، آپ چل کر کے گئے اور حاضر ہو گئے، لیکن اب کیسے حاضر ہوں گے؟ اب تو نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر دے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑوں گا آج. اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ایک حدیث اس پر یہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک وقت میں ساری دنیا میں بھی حاضر ہو سکتے ہیں. ایک وقت میں ابھی ہم نے یہ کہا کہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو 100 جگہ پر بھی ایک وقت میں حاضر ہو سکتے ہیں، 1,00,000 جگہ پر بھی ایک وقت میں حاضر ہو سکتے ہیں. اور اس کی دلیل میں ایسی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، سب کو پتہ ہے. جنہوں نے حدیثیں نہیں بھی پڑھی ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ قبر میں انسان سے 3 سوال ہوتے ہیں. یہ تو سب کو پتہ ہوگا. 3 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس بات سے مخالف کو بھی انکار نہیں.
دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تم کس مذہب کے ماننے والے، کس دین کے ماننے والے ہو۔ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، کون مرد۔ ھذا کب کہا جاتا ہے، جب کوئی چیز قریب میں ہوتی ہے، جب کوئی چیز نظر آ سکتی ہے، اس کو ھذا کہا جاتا ہے عربی میں، اس کے بارے میں۔ تو اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب پہلا سوال پوچھا کہ اللہ کو تیرا رب کون ہے، تو ٹھیک ہے، معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ دوسرا سوال پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ لیکن اب یہ سوال پوچھنا ضروری تھا کہ ان کے بارے میں تو کہتا کیا تھا۔ جب ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، معاملہ تو وہیں پہ کلیئر ہو جانا چاہیے تھا کہ جب اللہ کو مان رہے ہیں تو اللہ کی ساری باتوں کو مانیں گے، اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا تو ہم نبیوں کو بھی مانیں گے۔ لیکن پھر بھی پہلے سوال کے بعد ہمیں چھوڑا کیوں نہیں گیا، چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی دوسرا سوال پوچھا کہ اچھا تیرا دین کیا ہے، کس مذہب کے ماننے والے، بتا دیا کہ ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اب جو ہم نے بتا دیا اسلام کے ماننے والے ہیں، تو اسلام میں اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی عبادتیں بھی ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب اسلام میں ہے، رسولوں کو ماننا بھی اسلام میں ہے۔ جب ہم نے بتا دیا کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اب الگ سے اسپیشلی ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک انسان کی جو نجات کا دار و مدار ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ چاہے جتنا اللہ کو ماننے والے ہوں، آپ چاہے جتنا روزہ رکھنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، تلاوت کرنے والے ہوں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، آپ کو نجات نہیں مل سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو مجھے پہچاننے والا ہوگا، جو اللہ کا سچا بندہ ہوگا، وہ تو کہہ دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو نہیں پہچانتا ہوگا وہ کہہ دے گا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوشچن یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو دین کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ کیسے نہیں پہچانتا کہ یہ رسول ہے، کیسے رسول کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اصل میں وہاں پر پوچھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کو دکھانی تھی کہ ان کے بغیر تمہاری نجات نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تب تو تمہیں نجات مل جائے گی، اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اگرچہ تم نے پہلے دونوں سوال کا جواب دے دیا ہو تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم اصل مدعے پر آتے ہیں، حاضر و ناظر پر، کہ میں اس حدیث سے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو حدیث میں جب یہ پوچھا گیا کہ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو اس مرد یہ تبھی ممکن ہے جب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ اور آپ کی شبیہ یا آپ موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک قبر میں ایک مردہ لیٹا ہے اور اس کے پاس میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس مرد کے بارے میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ دنیا میں ایک سیکنڈ میں کیا صرف ایک ہی انسان مرتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے ہیں، ہر منٹ ہر سیکنڈ پہ لاکھوں لوگ قبر میں دفن ہو رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں لوگوں سے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی تو ہمارے ایک ہی ہے نا، سوال ساری قبروں میں ہوگا برابر سے۔ جب ایک ہی سیکنڈ میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، اور ایک ہی سیکنڈ میں لاکھوں لوگوں سے سوال ہو رہا ہے، تو یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں لاکھوں قبروں میں ہمارے حضور موجود ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہمارے نبی لاکھوں قبروں میں موجود ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ قبروں میں لاکھوں جگہ پر ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں تو باقی جگہ پر کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اس سے مخالفین بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ اور حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات نکلے سفر پہ، تو سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اس کو، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ قبر میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ نہیں وہ تو بس انتقال کر گئے، جیسے سب لوگ کرتے ہیں ویسے وہ بھی کر گئے، لیکن انبیاء کے پاس پاور ہے کہ وہ قبر میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا اختیار ہے۔ اب یہاں سے یہ ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت قبر میں حاضر تھے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں حاضر تھے۔ اس حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا، لیکن حدیث کے جو آگے کے حصے ہیں دوسری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ یہ کہ آپ وہاں سے گزر کر کے بیت المقدس پہنچے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بیت المقدس کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ بیت المقدس جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ فرماتے کہ میں نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، تمام میں تو موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ابھی ایک سیکنڈ پہلے موسیٰ علیہ السلام قبر میں موجود تھے، ابھی ایک سیکنڈ ہی ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی موجود ہیں۔
کیونکہ پورا معراج کا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا صرف 2-3 سیکنڈ کا تھا. 2-3 سیکنڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے بھی اور آپ نے ساری سیر کر لی، بیت المقدس بھی پہنچے، نماز بھی پڑھائی، براق پر بیٹھے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، جنت کے احوال دیکھے، جہنم کے احوال دیکھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا اور تحفہ بھی ڈائریکٹ لے کر نیچے نہیں آ گئے بلکہ اس کو کم کرانے کے لیے 9 بار واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر واپس آئے. لیکن آپ سب کو پتہ ہوگا یہ بات، خود مخالفین بھی مانتے ہیں کہ معراج کا پورا سفر 2-3 سیکنڈ میں ہی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ان 2-3 سیکنڈز کے اندر موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود تھے، جبکہ قبر تو بہت دور تھی بیت المقدس سے، اور موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی موجود تھے، جبکہ وہاں سے قبر کا فاصلہ تو بہت زیادہ تھا. پھر اسی سیکنڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کا فرمان یہ بھی ہے کہ میں وہاں سے آسمانوں کی طرف چلا اور میں فلاں آسمان پر پہنچا تو پہلے آسمان پر فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ فلاں نبی سے ملاقات ہوئی. ان میں ایک نام موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے کہ فلاں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں ایک موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں پر بھی ہیں، اور وہ سارے کے سارے نبی جن کے بارے میں فرما رہے تھے کہ میں نے ان کی امامت کی بیت المقدس میں انہیں نماز پڑھائی، وہ سارے کے سارے نبی اب ایک ایک کر کے آسمانوں پر بھی مل رہے ہیں. تو آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک ہی سیکنڈ میں نبی یہاں پر بھی ہیں اور وہاں پر بھی ہیں؟ اور یہ وہ حدیث ہے، بخاری کی، مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ان کو کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی حدیث ضعیف ہے. تو ان سے بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں بہت ساری جگہوں پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں وہاں پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث دوں گا جو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی آخری حدیث ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، میں نے کوئی بھی حدیث آپ کو بخاری، مسلم اور ترمذی سے باہر کی نہیں سنائی ہے، اور یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک کتابیں مانی جاتی ہیں دنیا میں. تو بخاری میں یہ اس کی کتاب الحج کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ وادی میں اترتے ہیں، حج کرنے آئے ہیں اور تلبیہ کہہ رہے ہیں. تلبیہ جانتے ہوں گے آپ لوگ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جو حاجی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ میں موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، وہ حج کرنے آئے ہوئے ہیں، وہ وادی میں اتر رہے ہیں اپنی سواری سے اور تلبیہ کہہ رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات میں کیسے سامنے آ گئے؟ وہ تو قبر میں تھے. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء اپنی قبروں سے باہر بھی جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، کوئی مخالف انکار کرنے کے لیے کہہ دے کہ نہیں وہ صرف گمان اور خیال تھا، جیسے کبھی کبھی انسان کو وہم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم نہیں ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے محفوظ رکھا ہے آپ کو. لیکن چلیے میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ بخاری شریف کی جو سب سے مشہور شرح ہے فتح الباری، جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے، جس کو ہم بھی مانتے ہیں، مخالفین بھی مانتے ہیں. ابن حجر اسقلانی اس حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً حج کرنے آئے ہوں، کوئی بعید نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام حج کرنے آئے ہوں، کیونکہ انبیاء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کو حج کرنے سے روک سکے. تو انبیاء آج بھی حج کرنے آ سکتے ہیں، اور ایک بار آنے کی مثال صحیح بخاری میں موجود ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طاقت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں ساری دنیا کو مشاہدہ فرما سکتے ہیں، جو چاہیں جہاں چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں، وہاں تشریف لا سکتے ہیں. اس بارے میں ان کے لیے کوئی انکار نہیں ہے. تو آج کی اس حدیث کے ساتھ ہی میں آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور میں آپ سبھی سے ابھی آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی ایسا پوائنٹ جو میرے بیان کرنے سے چھوٹ گیا ہو اور آپ جاننا چاہ رہے ہوں ان ٹاپکس پر، تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں کچھ دیر کے لیے یہاں پر ہوں، میں انشاءاللہ آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو خیر کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو سمجھایا ہے اتنی اچھی طرح سے تو سمجھایا کہ بات آپ کے ذہنوں میں اتر گئی ہوگی. تو جی تو آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہو جانے انجانے میں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.